वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं, अब रुक करेंगे जंग का, जिसके हल्के 88 में सियासत दिलचस्प मोड़ पर अताउल्लाह तौंसवी ने आजाद उम्मीदवार के तौर पर हल्का एन 88 से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया, जबकि उम्मीदुल्लाह सियालवी ने अताउल्लाह तौंसवी की तमाम पीर भाइयों को हुक्म दिया है कि आप NA 88 जंग में जो कैंडिडेट पीर सियाल के हैं, जो गुलामान पीर सियाल के हैं, वो हजरत ख्वाजा मोहम्मद अताउल्लाह सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया तोहफा शरीफ है और बहुकुम हजरत सज्जादा नशीन सियाल शरीफ। ये और बात है कि कहीं कट के गिर पड़े, करते नहीं है सर कभी हम फकीर लोग। हम पीर पठान के गुलाम हैं और इंशाअल्लाह ताला ये साबित करेंगे कि ये सुकून देने वाले गुलाम हैं, हलवा खाने वाले गुलाम नहीं हैं। और हम हल्का NA 88 से मुताबिक हुक्म हजरत सज्जादा नशीन, हम तमाम हाउस ऑफ सियाल शरीफ जहां मौजूद हैं, हम सज्जादा नशीन साहब के पीछे हैं और सियाल शरीफ में किसी किस्म की हजरत सज्जादा नशीन साहब से मुखालफत नहीं है। लोग कहते हैं, वो बकवास करते हैं, हम इनके पीछे हैं, हम इनके भाई हैं, हम इनके अजीज हैं। इसलिए हल्का में जो लोग ये कहेगा कि हजरत साहब ने तो ये हुक्म दिया है, वो सासी है, वो झूठा है, वो फ्रेबी है, वो पीर पठान और सियासी के दरमियान एक नदी और एक दरिया हल करना चाहता है। आप ऐसे आदमी को मैं तो कहता हूं कि जूते मारे कि हजरत साहब ने यह फरमाया है, हजरत साहब ने यह फरमाया है और ये हमारा ईमान है कि पीर पठान वोट तो क्या है, हम तो जान देने के लिए आए। ये लोग जो आप बैठे हुए हैं, ये जो लोग बैठे हुए हैं, ये एटम बम बन जाए, दूसरे से मिले, वो और से मिले और हल्का में ये फिजा कायम कर दे। इस हल्का में हजरत पीर सियाल के गुलामान हैं और कोई नहीं है और पीर पठान की कहीं। अब मैं गुजारिश करूंगा हजरत ख्वाजा अताउल्लाह साहिब सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया सियाल शरीफ कौशल शरीफ, हम मैं गुलाम है आपको, तो आप आपसे मैं कलाम होंगे, तो आपके इरशादात सुने और आराम से अदब से, क्योंकि हमारा सबसे बड़ी चीज है अदब, तो अदब से सुने आपके इरशादात। महमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सबसे पहले जनाब सज्जादा नशीन हमीदुद्दीन साहब सियालवी और जो पीर सियाल की आल तशरीफ लाई है और जो गुलामान पीर सियाल मीडिया के मेरे दोस्त भाई, इन सब की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। अब मैं कुछ हकीकत भी बयान करूंगा और कुछ इलेक्शन की बातें भी होंगी। वो हकीकत ये है कि मैं मियां साहब को बचाना चाहता हूं कि मियां साहब जो कुछ आपके साथ हो रहा है ये मुकाफात अमल है। और ये भी मैं बताना चाहता हूं, इलेक्शन से लेकर आज तक मियां साहब आपका पीछा कर रही हैं पीर पठान और पीर सियाल की बद्दुआएं, क्योंकि तुमने मेरे खिलाफ कई शख्सियात को अपना बना करके और उनके आबा और अजदाद के रास्ते से हटा करके
الیکشن کی مخالفت کے لیے گمراہ کر دیا تھا. لیکن الحمدللہ آج دیکھ لو کہ حضور پیر سیال غریب نواز کا سجادہ نشین بھی میرے ساتھ بیٹھے ہیں اور حضرت کی آل پاک بھی میرے ساتھ بیٹھی ہے. انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ یوں ہی چلے گا, اس میں کسی قسم کی کمزوری نہیں آئے گی. اور آپ لوگوں نے تو آپ کو تو حکم دے دیا ہے پیر سیال کے سجادہ نشین صاحب, کیونکہ میں آپ کو حکم نہیں دے سکتا تھا اس لیے کہ آپ پیر سیال کے غلام ہیں. میں اپنے غلاموں کو حکم دے سکتا ہوں, وہ میرے غلام ہیں سیال شریف والے سجادہ نشین یا سیال شریف والوں کے حال, میں نے ان کو حکم دینا ہے. باقی یہ جو حالات آپ کے سامنے ہیں یہ مزید انشاءاللہ تبدیل ہوتے جائیں گے. پہلا وزیر اعظم نائل, دوسری وزارت عظمیٰ کو اسٹپنی لگنے والی وہ بھی کرپٹ, تیسرا وزیر اعظم کو جس کو نامزد کیا گیا ہے وہ بھی کرپٹ. تو یہ چیزیں چلنی ہیں. میں اب بھی میاں صاحب سے یہ کہوں گا, ایک اس کو بہترین میں مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ ان کے اپنے گھر میں ایک عظیم خاتون ہیں محترمہ کلثوم بیگم صاحبہ, مہربانی کر کے ان کو بنا دیں وزیر اعظم تاکہ آپ پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. اب جو جس طریقے سے جس سلسلے سے آپ پرائم منسٹر تبدیل کرتے جائیں گے وہ کرپشن کے حساب سے نااہل ہوتے جائیں گے, پھر آپ یہ رونا روئیں گے کہ جناب دیکھو جمہوریت کے دشمنوں نے جو ہے جمہوریت کو نہیں چلنے دیا. جمہوریت کے دشمنوں نے اسمبلی نہیں توڑی, انہوں نے حقوق کے حق کے فیصلے کیے ہیں. کسی سے خوف کھا کے نہیں فیصلے کیے, انہوں نے حق کے فیصلے کیے. انہوں نے جو یہ میرا خیال ہے کہ ہمیشہ جاری ساری رہیں گے. اب میاں صاحب کو چاہیے کہ آپ آرام فرمائیں, پاکستان کی حکومت چلائیں, کسی کے ذریعے چلائیں. ہمیں کسی سے کوئی اعتراض نہیں ہے, نہ ہم اسمبلی کے خلاف ہیں کہ اسمبلی ڈیزالو کر دی جائے. ہم کہتے ہیں پورا ٹینور پورا کرے حکومت, جو بھی آئے وہی حکومت ٹینور پورا کرے. لیکن اس میں تبدیلیاں ہوتی آئی ہیں, ہوتی آئیں گی. اسی طرح سے اگر یہ تو بڑے عرصے کے بعد 1.5 سال کے بعد فیصلہ ہوا, بھئی ہمارے پرائم منسٹر کو تو ایک ہی دن میں تو انہیں گھر بھیج دیا تھا, تو ہم نے تو نہیں چیخ پکار کی تھی کوئی. اب یہ براہ راست ناظر ملاحظہ کر رہے ہیں آپ جنگ کے حلقہ 88 میں سیاست دلچسپ موڑ پر عطا اللہ تونسوی نے آزاد امیدوار کے طور پر حلقہ N88 سے الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا, جبکہ حمید اللہ سیالوی نے عطا اللہ تونسوی کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے. آپ کو بتائیں کہ حلقہ 88 سے شیخ وقاص اکرم اور لیگی MNA غلام بی بی بھروانہ بھی امیدوار ہیں. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے مبشر حسن نقوی سے. مبشر حسن نقوی, اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل, جنگ کے حلقہ N88 کی جو سیاست ہے اس نے نیا موڑ لیا ہے. آج یہاں پر جو عطا اللہ تونسوی ہیں انہوں نے حلقہ N88 سے الیکشن لڑنے کا بھی اعلان کر دیا ہے. اور یہاں پر ایک اہم بات یہ کہ سیال شریف کی جو حمید اللہ سیالوی ہیں انہوں نے آج جو ہے پریس کلب میں عطا اللہ تونسوی کی حمایت کا اعلان بھی کر دیا ہے. اور اس موقع پر ان کے سینکڑوں مریدین جو ہے وہ اسی موقع پر موجود تھے. اس موقع پر حمید اللہ سیالوی نے تمام تر جو مریدین ہیں ان کو ہدایت کی ہے کہ وہ عطا اللہ تونسوی کا اپنا الیکشن سمجھ کر جو ہے وہ لڑیں گے, اور عطا اللہ تونسوی کو حلقہ N88 سے کامیاب کروانے کے لیے تمام تر کوششیں جو ہے وہ کی جائیں گی. یہاں پر جو ہے وہ جنگ کی سیاست میں ایک نیا موڑ لیا ہے کہ مسلم لیگ نون کے رہنما شیخ وقاص اکرم اور لیگی MNA غلام بی بی بھروانہ پہلے ہی آپس میں مد مقابل ہے. اسی حلقے سے MNA کے امیدوار ہیں, اور ابھی آج جو ہے وہ عطا اللہ تونسوی جو ہے وہ انہوں نے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہے, جس سے ابھی شیخ وقاص اکرم اور غلام بی بی بھروانہ کو خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. کیونکہ سیال شریف کے بارے میں یہ ہے کہ وہ جس بھی امیدوار کی حمایت کرتے ہیں تو ان کی کامیابی کے امکانات جو ہے وہ واضح ہو جاتے ہیں. تاہم آج سیال شریف نے جو ہے وہ عطا اللہ تونسوی کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے, جس سے مسلم لیگ نون کے رہنما شیخ وقاص اکرم اور مسلم لیگی MNA غلام بی بی بھروانہ ان کے لیے آنے والا الیکشن جو ہے وہ خاصا ٹف ہوگا اور ان کے لیے خاصی مشکلات بڑھ جائیں گی. اب
جی مبشر حسن نقوی، آپ کا بہت شکریہ ہمیں تمام تر اپڈیٹس دینے کے لیے۔